ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سال کے سب سے افضل 10 دن۔ حدیث مبارک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دنوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال: نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 حج اور عمرہ کرنا، نمبر 3 قربانی کرنا، نمبر 4 تکبیرات پڑھنا، نمبر 5 ذکر کرنا، نمبر 6 اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ روزہ رکھنا: ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا سنت ہے، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، جو یوم عرفات کا روزہ بھی کہلاتا ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ انسان کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج، عمرہ اور قربانی: مختلف احادیث سے مروی ہے، حج، عمرہ اور قربانی اس مہینے کے سب سے بہترین عمل ہے، اور جس پر یہ عمل واجب ہو جائے کرنا چاہیے۔ تکبیرات پڑھنا: تکبیرات تشریق یعنی ہر فرض نماز کے بعد فرض نماز پڑھنے والے 1 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیر عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک کہنا چاہیے۔ یہ تکبیر عورتوں پر بھی واجب ہے۔ ذکر الہی کا اہتمام کرنا: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقرر دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔